اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی ایک ایسی بدبخت قوم جنہیں ایک ہی رات میں انسانوں سے جانور بنا دیا گیا۔ اس قوم کے تمام تر لوگ ایک ہی رات میں بندر اور سور بن گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بہت ساری قوموں پر مختلف دردناک عذابات نازل کیے، لیکن یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر ان تمام تر عذابات سے کہیں زیادہ سخت اور دردناک عذاب نازل کیا گیا۔ یہ عذاب اس قدر ہولناک تھا کہ یہ لوگ نہ تو جی سکتے اور نہ ہی مر سکتے اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے کوئی بات کر سکتے۔ یہ لوگ بس اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو دیکھتے رہتے اور زاروں کی طرح روتے رہتے۔ آخر یہ قوم کون سی تھی اور انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان کو دنیا کی سب سے دردناک سزا دی گئی اور ان کو انسانوں سے جانور بنا دیا گیا؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اور سور اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ تمام تر عجیب و غریب معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ قوم بنی اسرائیل کا ہے، وہ قوم بنی اسرائیل جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن یہ قوم ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ یہ وہی قوم بنی اسرائیل ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے راستہ عطا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے اور پھر سے کفر و شرک اور بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ قوم جنہیں اصحاب سبت اور اصحاب ایلا بھی کہا جاتا ہے، یہ قوم ایک خوبصورت ساحلی شہر میں آباد تھی۔ مفسرین کے نزدیک اس شہر کا نام ایلا تھا، جو موجودہ اردن اور خلیج عقبہ کے قریب واقع ہے۔ پیارے دوستو، اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ اعراف میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس کے واقعے کو ان کے زمانے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جو سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتی تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بہت زیادہ کرم و فضل کیا تھا اور اس قوم کو اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ پیارے دوستو، چونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے پر آباد تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے۔ یہ سمندر سے مچھلیوں کو پکڑا کرتے اور پھر ان کو بیچا کرتے اور اسی سے ان کا گزر بسر چلتا۔ اس طرح اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم و فضل تھا اور یہ لوگ خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بالآخر طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ایسے امتحان کے اندر مبتلا کیا جو امتحان ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ یہ لوگ ہفتے والے دن شکار نہ کیا کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہفتے کے باقی 6 دن کاروبار کے لیے مقرر کر دیے اور ہفتے کا 7واں دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ یعنی یہ قوم 6 دن اپنا کاروبار کرتی اور 1 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی۔ شروع میں اس قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن اس قوم کے لیے ایک عجیب و غریب آزمائش رکھی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ جن 6 دنوں میں مچھلیوں کا شکار کرتے، ان دنوں میں مچھلیاں سمندر کے کنارے پر کم آتی، اور ہفتے والے دن جس دن اس قوم پر شکار کرنا حرام تھا، اس دن سمندر کے کنارے پر مچھلیاں بہت زیادہ آتی جن کی تعداد بے شمار ہوتی۔ پیارے دوستو، ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب اسے اپنی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہوتا ہے۔ اصحاب سبت کے سامنے بھی کچھ ایسا ہی امتحان تھا، مگر اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا انتخاب کیا اور آہستہ آہستہ اس قوم کے دل گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس قوم کی آزمائش کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزماتے تھے،
پیار دوست روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار کو حرام قرار دے دیا تو ابتدا میں یہ لوگ صبر سے کام لیتے رہے، لیکن جب ہر ہفتے ہزاروں مچھلیاں سمندر کے کنارے پر تیرتیں اور وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے تھے تو کچھ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے مٹی کے حوض بنا لیں اور سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی پانی کی نالیاں نکال کر ان حوضوں میں ڈال دیں۔ اس طرح جب ہر ہفتے والے دن سمندر کے کنارے پر مچھلیاں بہت زیادہ آئیں گی تو یہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے ان حوضوں میں داخل ہو جائیں گی اور یہیں پر قید ہو کر رہ جائیں گی۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح تم لوگوں کو مچھلیاں بھی مل جائیں گی اور تم لوگ ہفتے والے دن شکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گے۔ حالانکہ اس قوم کے یہ بدبخت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آخر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات کو جو دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس قوم کے بدبخت لوگوں نے سمندر کے کنارے پر مٹی کے بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر میں سے نالیاں نکال کر ان حوضوں میں ڈال دیں۔ اس طرح جب ہفتے والے دن مچھلیاں سمندر کے کنارے پر آتیں تو ان نالیوں کے ذریعے ان حوضوں کے اندر داخل ہو جاتی اور وہ تمام کے تمام حوض مچھلیوں سے بھر جاتے۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوتے اور ان مچھلیوں کو بیچ کر خوب مال و دولت کماتے۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں نے یہ ذرا بھی نہ سوچا کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوضوں کے اندر قید ہو گئیں تو یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اور ہفتے کے دن شکار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، اور اس طرح یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلی نافرمانی کرنے لگے۔ پیار دوستو، اس موقع پر قوم بنی اسرائیل 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کرتا تھا۔ یہ لوگ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے اور دوسروں کو بھی شکار کرنے سے منع کرتے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا، یہ لوگ نہ تو خود شکار کرتے اور نہ ہی ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع کرتے، بلکہ یہ لوگ خاموش رہتے۔ پیار دوستو، خاموش رہنے والا یہ تیسرا گروہ نصیحت کرنے والے گروہ سے کہتا کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے؟ ان قریب یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی اور بعض روایات کے مطابق 1200 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف بلایا اور اس نافرمانی سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور اس گناہ سے باز نہ آئے۔ جب یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان نافرمان لوگوں سے علیحدہ کر لیا۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل کی ایلا نامی یہ بستی 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ بستی کی ایک طرف وہ لوگ رہا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا تھے، اور بستی کی دوسری طرف وہ لوگ رہا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ اس طرح جب یہ لوگ بار بار سمجھائے جانے کے باوجود اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور حد سے زیادہ تجاوز کر گئے اور قابل ہدایت نہ رہے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے اس نافرمان لوگوں پر غضبناک ہوئے اور ان کے خلاف بد دعا کی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب ایک رات یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ اس طرح جب کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ آئے تو دوسرا گروہ اس گروہ کی خبر لینے کے لیے دیواروں پر چڑھا۔ انہوں نے جو منظر دیکھا وہ دل کو ہلا کے رکھ دینے والا تھا۔ اس قوم کے تمام نافرمان لوگ بندر اور سور کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور یہ لوگ انسانوں سے جانور بن چکے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ دردناک عذاب تھا جو ان کی نافرمانیوں کے سبب اس قوم پر نازل کیا گیا۔ اس طرح جب یہ تمام تر لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تو اس قوم کے رشتہ دار ان کے گھروں میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جب دروازے کھولے تو یہ بندر ان کے پاس آ کر ان کو پہچاننے لگے اور ان کے کپڑے سونگھنے لگے اور ان کو دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ لیکن اس وقت یہ نافرمان لوگ اس قدر بے بس ہو چکے تھے کہ اپنی زبان سے کچھ بول نہ سکتے تھے۔ پیار دوستو، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا اور بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بندر اور سور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ نافرمان لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ ان 3 دنوں کے اندر نہ تو یہ لوگ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ اسی عذاب کے اندر یہ تڑپ تڑپ کر تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور وہ گروہ جو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتا تھا، اور وہ گروہ جنہوں نے ان کو دل سے برا جانا اور خاموش رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اور سور
کیا اسی قوم کی نسل میں سے ہیں یا وہ قوم اسی وقت ہلاک ہو گئی تھی اور ان کی نسل ختم کر دی گئی تھی؟ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اور سور کیا اسی قوم کی نسل میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے بندر بنا دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو یہ اسی قوم کے نافرمان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے نافرمانوں کی شکلوں کو مسخ فرما دیتا ہے اور پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہے، لہٰذا ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اور سور اسی قوم کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اسی دور کے اندر ہلاک کر دیے گئے تھے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر نافرمانیوں سے بچائے جن نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔